پیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، حدیث پاک میں ارشاد ہوا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کو سیکھنا، طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ کون سا فرض ہے؟ حسب حال احکامات سیکھنا، جن احکامات کی بطور خاص ضرورت ہے، مسائل درپیش ہیں، جو معاملہ آدمی کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کے حوالے سے وہ مسائل، وہ احکامات، یہ سیکھنا یہ بہت اہم اور ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آدمی بنیادی طور پر اپنے عقائد کے حوالے سے کوئی بھی ایسی چیز، کوئی کمی کوتاہی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اس کے عقیدے کے اندر کوئی خرابی ہو جائے یا بد مذہبیت یا گمراہی والا معاملہ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد اگر ہم باتیں کرتے ہیں تو پھر اعمال کے اعتبار سے، اعمال میں پھر فرائض کے اعتبار سے بات کریں تو نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے۔ روزے کی حالت میں جب آدمی ہوتا ہے تو بکثرت لوگوں کو مسائل یاد آتے ہیں۔ جی ہاں، جب بھی کوئی عبادت والا کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو مسائل بھی یاد آئیں گے۔ حج عمرے پر جاتے ہیں تو وہاں جا کر پھر ان کو ان کی اہمیت بھی پتہ چلتی کہ اب یہ مسئلہ نہیں پوچھا، یہ مسئلہ نہیں پوچھا۔ تو اس لیے جن چیزوں کے لیے تیاری کر رہے ہوں، جو چیزیں آگے درپیش ہونی ہیں، ان کے پہلے سے ہمیں احکامات سمجھنے بھی چاہیے، سیکھنے بھی چاہیے۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی جمیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید۔ جزاکم اللہ خیر۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال۔ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کا بھی تجربہ ہوگا، حج عمرے پر جانے والے بالخصوص ماشاءاللہ ذوق شوق سے جاتے تو ہیں اور جانا بھی چاہیے، لیکن لاکھوں لاکھ روپے خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو جیسے دیگر تیاریاں شروع کرتے ہیں، آج کل جیسے حج کے فارم بھرے جا رہے ہیں، تو اب اتنا تو حج کے حوالے سے بھی علم سیکھنا ضروری ہے کہ کس پر حج فرض ہے، تاکہ آدمی اپنا یہ ایک تو وہ کہ جو حج کے لیے چلا گیا یا جا رہا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن کچھ بھی نہیں کیا ابھی، یہ حکم تو سیکھنا کہ حج فرض کب ہوتا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اپنا فیصلہ تو کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر مسلمان پر، جیسا کہ حدیث مبارکہ آپ نے سوال سے پہلے تمہیدی کلام میں پڑھی ہے، تو ہر مسلمان پر اپنے حسب حال شریعت مطہرہ کے احکامات سے متعلق علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو اب جیسے حج کے حوالے سے ہے تو حج کرنے والے شخص کو اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اس وقت جن دنوں یہ فارم فل ہو رہے ہیں تو ان دنوں اسے یہ غور کرنا چاہیے کہ اس کی ملک میں کتنا مال ہے، اور حاجت اصلیہ ضروریات زندگی سے فارغ کتنا ہے۔ پھر حج کے جو سفر ہوں گے تو وہ اس حج کے سفر کے دوران اپنے گھر والوں کے لیے جو اخراجات اس نے چھوڑنے ہیں وہ کتنے ہوں گے، اور اپنے سفر کے اخراجات وہ کتنے ہوں گے۔ تو اگر آدمی کو اپنے اموال پہ نظر کرنے سے یہ بات معلوم ہو کہ میرے پاس اتنا مال و اسباب موجود ہے، اب وہ چاہے پرائز بونڈ کی صورت میں ہو، سونے چاندی کی صورت میں ہو، مال تجارت وغیرہ کی صورت میں ہو، کہ آدمی کو لگے کہ میں ان اموال کے ذریعے سے بآسانی حج پہ جا بھی سکتا ہوں، اور حج کے ایام میں اپنے ماں باپ جو گھر والے ہیں پیچھے، ان کے اخراجات واپسی تک میں چھوڑ کر بھی جاؤں گا۔ تو اگر کسی آدمی کو ایسا لگتا ہے اور اس کی معلومات میں اس کے اموال کی حیثیت ایسی کلیئر ہو کے سامنے آ جاتی ہے، تو اب اس کو حج کی ادائیگی کی کوشش کرنا لازم ہو گئی، اب اس کے اوپر حج کی ادائیگی فرض ہو جائے گی۔ اب اس حج کی ادائیگی کے لیے اسے پھر جو بھی
اس وقت فارم فل ہو رہے ہیں گورنمنٹ کے حوالے سے، ان کی کوشش کریں، اور اگر یہ نام نکل آتا ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر نہ نکل آئے تو پھر پرائیویٹ کسی بھی اور دیگر ذریعے سے اس کو پھر حج کی ادائیگی کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ جس طرح زکوٰۃ میں تاخیر کرنا یہ ناجائز ہوتا ہے، تو ایسے ہی جب حج فرض ہو جائے تو فرض حج آئندہ کر لوں گا، اس 2 سال بعد کر لوں گا، ابھی بچی کی شادی کرنی ہے تو اس کے بعد پھر بالکل فارغ ہو جائیں گے پھر حج کریں گے، تو اس طرح تاخیر کرنا جائز نہیں ہوگا۔ زندگی میں تو یہ کام ختم ہوتا ہی نہیں۔ بالکل جب بھی آپ کو اس طرح کے، اور بالخصوص حج کا فریضہ، جو لوگ بالکل بڑھاپے میں جاتے ہیں تو انہی سے پوچھ لیا جائے کہ بھئی حج بڑھاپے میں ہی کرنا چاہیے یا جوانی میں کرنا چاہیے، تو وہ بھی کہیں گے ہاں یار حج تو جوانی میں کرنا چاہیے۔ اگر ایسی طاقت استطاعت ہے تو بالکل اس عمر میں ہی کرنا چاہیے، جوانی میں ہی کرنا چاہیے۔ لیکن ایک روایت جمیل صاحب پڑھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جس میں یہ فرمایا گیا کہ لوگ اگر کسی اپنے دنیاوی کام کی غرض سے حج کو مؤخر کریں گے تو وہ آدمی دیکھے گا حاجی حج کر کے آ گیا ہے اور اس کا کام اٹکا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ اس کا کام وہیں اٹکا ہوا ہے۔ ایسے کئی لوگ ہیں، مکان کی وجہ سے بعض کا تو ایک عذر، بنانا ہے، لینا ہے، زمین لینی ہے، بنانا ہے، یہ تو خواہشات کبھی لمیٹڈ ہوتی ہی نہیں ہے۔ بنا بھی لیا تو اب اس کو اثر و نو پھر کچھ کرنا ہے، وہ کر لیا تو اب اس میں مزید کچھ نہ کچھ ایڈیٹنگ کوئی نہ کرنی، کوئی نیا، ہر نیا دن کوئی نہ کوئی نیا ان کو نیا کام، نیا نئی رخ سوچیں سامنے۔ آتی رہیں۔ اچھا پھر جن کی اولادیں بطور خاص عمر بڑھتی ہوئی تو ظاہر ہے وہ بھی آگے جوانی کی طرف ہیں، تو 100 مسائل اس طرح کے آتے رہتے ہیں۔ ہم صرف بطور خاص ان کی بات کر رہے ہیں کہ جو حج کے حوالے سے صاحب استطاعت ہیں، جو حج کے حوالے سے صاحب استطاعت ہیں۔ اب کسی نے کسی طرح بھی حج پہ چلا گیا، وہ کر کے آ گیا، فابیا فرض کی نیت سے کیا ہے تو فرض اس کا حج ادا ہو جائے گا، مطلق نیت سے کرے گا تو بھی حج اس کا ادا ہو جائے گا۔ لیکن جن کے پاس گنجائش، وسعت، سب کچھ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے پاس، جو زادِ راہ کا مالک ہے اور اسے کوئی بھی ظالم بادشاہ کی کوئی رکاوٹ نہیں، نہ کوئی اور مرض، نہ کوئی ایسی چیز کہ جو اس کی حج کے لیے رکاوٹ ہے، اور وہ حج نہ کرے تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ پھر وہ چاہے یہودی ہو کے مرے یا نصرانی۔ اللہ اکبر، اللہ یعنی اس قدر اس کی وعید ناظرین کرام وہ بیان کی گئی ہے۔ تو بہرحال حج کے اپنے یہ احکامات، عورتوں کے حوالے سے بھی حج کی شرائط اور احکامات ہیں، وہاں صرف ایک اور زائد چیز آ جاتی ہے کہ اس کے ساتھ اس کے کوئی محرم ہو اور وہ ان کے ساتھ یہ شرعی سفر کر کے حج کے لیے جائیں۔ تو بہرحال ان چیزوں کو اور ان احکامات کو ہمیں ضرور سمجھنا ہے، اور اس وقت بطور خاص ہم اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ ابھی فارم بھرے جا رہے ہیں، ابھی وہ موقع ہے، اور آپ اس میں اپنی کوشش کریں۔ قرآن اندازی میں نام آتا ہے، ٹھیک ہے، گورنمنٹ اسکیم کے تحت آپ چلے جاتے ہیں، نہ بھی ہو تو پھر بھی کئیوں کے پاس اتنی طاقت بھی موجود ہوتی ہے اور یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ وہ کچھ مزید لا کر اوپر ڈال کر وہ پرائیویٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ جمیل صاحب ان کو یہی کوشش کرنی۔ بالکل، جب حج کی فرضیت ہو گئی استطاعت پائے جانے کی صورت میں، تو اب اس حج کی ادائیگی ان کے اوپر لازم ہے۔ اب اس کے لیے بالفرض انہیں قرض بھی لینا پڑے تو قرض لے کر بھی اپنے حج کی ادائیگی انہیں کرنی ہوگی۔ اور ایسے کئی لوگ جو پیچھے جن کے اوپر استطاعت ہے، طاقت ہے، آپ نے چلے قرض کی بات بتائی کہ ان کے پاس طاقتیں تھیں، استطاعت تھیں، اب خرچ کچھ کر دیا، خرچ کر کے بیٹھ گئے، اب نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے تھے اب نہیں ہے۔ تو پہلے یہ تھا نا کہ یہ اس کام سے فارغ ہو جاؤں، اس کام سے، اور اس چکر میں کئی سال آگے گزر جاتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ مال و اسباب بھی کم اور ختم ہونے لگتے ہیں، آدمی کی طاقت قوت میں بھی کمی آنے لگتی ہے۔ تو بہرحال جب حج کی ادائیگی ایک دفعہ لازم ہو چکی استطاعت کی شرط پائے جانے کی صورت میں، تو اب جب تک زندہ ہیں تو اس وقت تک حج کی ادائیگی کا حکم لاگو رہے گا، حتیٰ کہ اگر کسی نے اپنی آخری عمر تک بھی حج نہیں کیا حج فرض ہونے کے باوجود، تو اس پر لازم ہے کہ وہ وصیت کر کے جائے حج بدل کی، کہ اب اس کے مرنے کے بعد کوئی اس کے مال میں سے، اس کے ترکے میں سے اس کی طرف سے حج ادا کرے۔
یعنی جب حج فرض ہو گیا تو جب تک استطاعت ہے خود ہی کرنا ہے، ٹھیک، اور اب استطاعت ضعف العمری کی وجہ سے اتنی اب طاقت نہ رہی کہ یہ حج کے لیے جا آ سکے، اپاہج ہو جاتے ہیں بعض لوگ، بعض صورتوں میں اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے، آدمی نہیں سفر کر پاتا، بعض اوقات بینائی جاتی رہتی ہے، تو اب حج کی ادائیگی یوں اس وجہ سے نہیں کر پا رہا، لیکن حج جب ایک دفعہ لازم ہو چکا تو اب اس کو حج بدل کرانا ہوگا، یعنی اب جب تک زندہ ہے اور حج کی اب طاقت نہ رہی جسمانی اعتبار سے، تو اب اس کو حج بدل کروانا ہوگا، کسی ایسے شخص کو حج کے لیے اس کو کہنا ہوگا جو اس کی طرف سے حج کے معاملات ادا کرے، اور اگر حج بدل بھی نہیں کروایا اپنی زندگی میں تو اب وصیت کر کے پھر اس کو جانا ہوگی کہ میرے مال سے میری طرف سے حج بدل کروا دینا، تو یعنی یہ بدل کے بھی احکامات، حج بدل کے بھی احکامات ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو توفیق عطا فرمائی ہے مال کی صورت میں، اسی طریقے سے جسمانی طاقت اور قوت کے اعتبار سے، تو آدمی کو اس دولت اور جسمانی طاقت ان دونوں چیزوں کو جب حاصل ہیں تو پھر حج کی ادائیگی میں آدمی کو بالکل بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ کل 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 کا انتظار آدمی کو آگے سے آگے لے کے جاتا رہتا ہے۔ آدمی اگر آج ہی اس کام کو فائنل کر لے کہ یہ کام مجھے کرنا ہے، ابھی کرنا ہے، تو پھر بہت سارے کام ہمارے آسان حل ہو جاتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے شفیق صاحب، ایک عام محاورہ بھی ہے کہ جو زندگی کا ایک لطف ہے وہ جوانی میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو عبادت کا بھی جو ذوق، شوق اور مزہ، لطف ہے وہ جوانی ہی کی عبادت میں۔ آپ نماز لے لیں، آپ روزہ لے لیں، اسی طرح حج کی ادائیگی لے لیں، اسی طریقے سے آپ اپنے مال کی زکوٰۃ کو لے لیں۔ جب آدمی جوان ہے تو نماز پڑھنے میں بھی قیام طویل کر سکتا ہے، رکوع سجود طویل کر سکتا ہے، کئی رکعتیں یہ پڑھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اسی طرح جوان ہے تو روزے بھی بکثرت رکھ سکتا ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام زیادہ ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اموال خرچ کرنا ہے، جوان ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں مزید مال کماتا رہوں گا اور اللہ تعالیٰ اور دے گا، تو پھر آدمی راہ خدا میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے حج، جب حج کی ادائیگی ہے تو اس میں بہت سارے کام ایسے ہیں جس میں آدمی کا جسم جو ہے نا وہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے۔ کس طرح کہ آپ کو اپنے ہوٹل سے حرم پاک مسجد حرام تک جانا ہے، اب کسی کو اس میں 1.5 کلومیٹر کا پیدل سفر کرنا پڑ سکتا ہے، کسی کے لیے کم مسافت ہوتی ہے۔ پھر طواف کعبہ ہے، اب حج کے دنوں میں رش بھی ہوتا ہے تو طواف کعبہ میں بھی ٹائم لگتا ہے۔ پھر آپ کو سعی کرنی ہے، اس سعی کے اندر دوڑ لگانے کا جب مقام آتا ہے تو آپ کو دوڑنا بھی ہے، جس مقام میلین اخضرین اس کے درمیان آپ کو دوڑنا، یہ سنت ہے۔ پھر اسی طریقے سے حج کا جو رکن اعظم ہے وقوف عرفہ، تو آپ کو عرفات کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرنے کا موقع ملے گا۔ اب یہ جو جوان ہوگا تو اس وقت جو اس کی کیفیت ہوگی، پھر اس کو آگے مزدلفہ جانا ہے، مزدلفہ سے پھر واپسی آنا ہے مینا کی طرف، پھر رمی جمار کے 3 دن ہیں، 13ویں تاریخ کی بھی رمی کی صورت بن جاتی ہے جو سنت بھی ہے۔ تو اس طرح یہ جو جوان کو کنکریاں مارنے میں آسانی، اس عبادت کرنے میں جو اس کا ذوق شوق ہوگا، وہ یقیناً تصور کریں کہ ایک ضعیف العمر ہے، وہ کس طرح یہ رمی کرے گا، وہ خود محتاج ہوگا کہ کوئی مجھے ویل چیئر پہ وہاں تک لے جائے۔ طواف کرنے کے اندر وہ ایک پھیرے کے بعد ہی وہ ہانپتا کانپتا رہے گا، سعی کا ایک پھیرا کرنے کے بعد وہ تھوڑا انتظار کرے گا، پھر آگے چلے گا۔ تو یاد رکھیں بڑھاپے میں جس طرح ہماری زبان کے ذائقے خراب ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح عبادت کا لطف بھی اگر جوانی میں عبادت کی عادت نہ رہی تو بڑھاپے میں پھر وہ ذوق، وہ شوق، وہ عبادت کا لطف حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جوانی میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، اور جوانی میں ایسا ذوق شوق ہوگا تو بڑھاپے میں بھی وہ قائم بالکل۔ رہے گا۔ اچھا، یہاں میں تھوڑا سا کچھ کہوں گا، جیسے ہم دیکھتے ہیں بعض ایسے ضعیف العمر میں بھی نہیں، شوق کی ان بات کا شوق جوان ہے، یعنی یوں بالکل۔ کہہ لیں۔ اب بھی رمضان شریف کی آمد ہے، اب رمضان مبارک میں دیکھتے ہیں تراویح کی نمازیں، ایک طویل نماز ہے، قرات بھی ہوتی، 1.25 پارہ روزانہ پڑھا جاتا ہے۔ تو بعض ضعیف العمر
وہ افراد تو مسجد میں پہلی صفوں میں، دوسری میں، تیسری میں، جیسے امام صاحب حافظ صاحب نے اللہ اکبر کہا وہ بھی کہہ لیتے ہیں، فوراً. لیکن جوان کئی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہاں ہے؟ وہ پیچھے دروازوں میں کئی ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، وضو خانے پہ وضو خانے پہ. رکوع میں جانے کا انتظار کر رہے ہیں. اب یہ صورتحال، یعنی یہاں ان جوانوں کو بھی ٹھیک ہے بھلے آئے ہوئے، لیکن وہ ذوق شوق اس طرح کا نہیں، بلکہ بعض صورتیں تو یہ ہوتی کہ آپ دوسروں کو بھی تکلیف میں مبتلا کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. منافقین کی ایک علامت جو بیان کی گئی نا قرآن پاک میں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کو قائم کرنے کی طرف آتے ہیں تو سستی کی وجہ سے سستی کرتے ہیں، اس میں یعنی کاہلی کرتے ہوئے. اور اس میں علماء اکرام نے اس آیت کے تحت ان لوگوں کو وہ بیان کیا کہ جو رکعت میں بھی رکوع میں جانے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کھڑے رہیں گے، پیچھے رہیں گے، آپس میں بات چیت کریں گے، پھر مسجد میں دنیاوی باتیں، پھر ایسے شور شرابے کہ پوری مسجد سکون والی کیفیت میں ایک ہے اور لوگ باتیں کر رہے ہیں. اچھا مسجدوں میں بھی بعض اوقات تو کسی میں پنکھے چل رہے ہیں، کسی میں بڑے بڑے پنکھے چل رہے ہیں. ایئر کنڈیشن مسجد ہے تو جہاں پنکھے نہیں ہیں یا لائٹ سے پنکھے چل رہے ہیں، نارمل سے پنکھے چل رہے ہیں، اب وہاں گفتگو کی آواز بھی سب پھیلتی ہے. تو اس لیے میں ان جوانوں سے بھی کہوں گا کہ ہمیں بھی ذوق بھی پیدا کرنا ہے، شوق بھی پیدا کرنا ہے. تراویح کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی کرنا ہے. تراویح سنت مؤکدہ ہے، اس کے ترک کی عادت آدمی کو گناہ گار بناتی. مرد ہیں یا عورتیں ہیں، ان تمام کے لیے تراویح کی نماز سنت مؤکدہ. مرد کوشش کرے باجماعت اہتمام کے ساتھ تراویح کی نماز کو پڑھیں. بہنیں خواتین یا اپنے گھروں میں رہتی ہوئیں آپ اس تراویح کی نماز کا ضرور اہتمام کریں، اور ابھی سے یہ نیت اور ارادے کر لیں کہ جب کوشش کریں گے انشاءاللہ تو کامیابی مل ہی جاتی ہے. بہت سی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ مرد ہی پڑھیں گے، ہمیں تو نہ قرآن آتا ہے یا اتنا نہیں آتا، وہ تراویح نہیں پڑھتی. خواتین کے لیے بھی تراویح کی جو نماز ہے وہ سنت مؤکدہ ہے. اس میں مرد اور عورت کا فرق نہیں ہے، فرق صرف جماعت کے حوالے سے ہے کہ مردوں کو مسجد کے اندر جماعت سے نماز پڑھنی ہے، خواتین اپنی انفرادی طور پہ پڑھیں گی. تو جتنا قرآن پاک آتا ہے تو اتنا قرآن پاک تراویح کے اندر پڑھنے کی کوشش کریں. بعض خواتین کو مثال کے طور پہ سورہ ملک شریف انہیں روزانہ پڑھنے کی وجہ سے حفظ ہو جاتی ہے. اسی طرح بعض خواتین کو سورہ یاسین شریف یاد ہوتی ہے، سورہ رحمان یاد ہوتی ہے، سورہ واقعہ یاد ہوتی ہے. تو اس طرح اور دیگر بھی قرآن پاک کے دیگر مقامات صورتیں ان کو یاد ہوتی ہیں. تو یہ ایک موقع ہوتا ہے تراویح کے اندر کہ اگر ہم تراویح میں جتنا قرآن پاک ہمیں یاد ہے اتنا قرآن پاک اپنی تراویح کی نماز میں ادا کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس سے شفیق صاحب ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ روٹین میں جو ہمیں زبان پر جو سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے فوراً ایک سورہ اخلاص پڑھ لی، لیکن ایک روٹین میں اگر بلا توجہ ایک سورت شروع ہو جاتی ہے تو وہ یکسوئی باقی نہیں رہتی. اگر ہم قرآن پاک کے مختلف مقامات سے توجہ کر کے کہ اب میں سورہ یاسین سے یہ چند آیتیں پڑھوں گا، اچھا اب دوسری رکعت کے اندر سورہ رحمان سے میں کچھ دیگر آیتیں پڑھوں گا، تو اس طرح یہ پہلی رکعت میں بالفرض سورہ یاسین پڑھ لی، دوسری رکعت میں سورہ رحمان سے کچھ آیتیں پڑھ لی، تو اس طرح یہ توجہ نماز کی طرف رہے گی، خشوع خضوع پیدا ہوگا. یا آپ پہلی 10 رکعتوں میں سورہ یاسین پڑھ لیں، آخری 10 رکعتوں میں سورہ رحمان پڑھ لیں، تو سورہ ملک پڑھ لیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہر رکعت میں ایک نئی آیت وہ پڑھنے کو موقع ملے گا، توجہ برقرار رہے گی. اور انشاءاللہ اگر اس انداز سے ہماری اسلامی بہنیں کہ جنہیں قرآن پاک کی کئی صورتیں یاد ہیں، بالخصوص سورہ ملک، تو میرا گمان ہے کہ بکثرت اسلامی بہنوں کو یاد ہو جاتی ہے، تو وہ اپنی تراویح کے اندر سورہ ملک کی 2 3 آیات اگر پڑھنے کا معمول بنا لیں گی تو انشاءاللہ اس دفعہ اگر تراویح میں پہلے کبھی ایسا نہیں کیا، یہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ ذوق شوق پیدا ہوگا. ماشاءاللہ. جی بڑھتے ہیں اپنے سوالات کی طرف. میرا نام محمد مختار اتاری ہے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا کسی کا دیا ہوا تحفہ صدقہ خیرات کر سکتے ہیں؟ جی کسی نے دیا ہے تحفہ اور یہ آپ آگے صدقہ خیرات. جب کسی نے ہمیں تحفہ دے دیا اور ہمارے قبضے میں آ گیا تو ہم مالک ہو گئے. اب مالک ہونے کے بعد اس
میں آگے صدقہ خیرات کے حوالے سے اگر کوئی موقع بن رہا ہے تو ہم اس تحفے کو آگے اللہ کی راہ میں صدقے کے طور پہ دے سکتے ہیں. شرعی حوالے سے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک. البتہ بعض تحفے ایسے ہوتے ہیں کہ تحفہ دینے والا وہ چاہتا ہے کہ یہ تحفہ جس کو میں دے رہا ہوں وہ استعمال کرے. اب وہ اگر سوٹ ہے تو وہ سوٹ پہنے. اسی طرح اگر وہ مثال کے طور پہ عطر ہے، پرفیوم ہے، وہ یہ یوز کرے. یا بعض اوقات گھڑی کسی نے تحفے میں دے دی تو وہ پہنے. تو اب وہ جس نے تحفہ دیا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ میرا دیا ہوا تحفہ میں ان کو پہنتے ہوئے دیکھوں، استعمال کرتے ہوئے دیکھوں. تو ان کے دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے ہمیں اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے. اس طرح تحفہ دینے لینے سے کیا ہوتی ہے؟ محبت بڑھتی ہے. بالکل. تو اب اگر تحفہ دینے والے کی اس میں رضا ہے کہ میں نے آپ کو دے دیا، ابھی آپ کا ہو گیا، اب آپ کی مرضی استعمال کریں یا اللہ کی راہ میں دے دیں. صحیح. آپ خود خرچ کریں گے تو فنا ہو جائے گا، لیکن اللہ کی راہ میں دیں گے تو یہ باقی رہنے والا مال بن جائے گا. تو ایسی سوچیں بہرحال تحفہ دینے والے کی بنے تو بنے. تو اگر تحفہ دینے والے کی یہ سوچ ہے کہ بھئی آپ مالک ہیں، آپ اس کو استعمال کریں یا اللہ کی راہ میں دے دیں، جو آپ مرضی آپ کی کریں، تو پھر آدمی کو جو بھی طریقہ اختیار کرنا ہے کر سکتا ہے. لیکن یہ دیکھ لیں کہ بعض اوقات تھوڑی سی بدمزگی اپنی پوزیشن دیکھ لینی چاہیے اس وقت کے. بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ سامنے والے کو پتہ ہے کہ میں نے ان کو دے دی، اب یہ استعمال کریں یا نہ کریں. ٹھیک ہے. اب ان کو کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے کہ اب کوئی کسی کو دے دے اور وہ ان پتہ بھی یہ استعمال بھی نہیں کریں گے، اس طرح کی چیز ہے. کوئی بھی یہ استعمال بھی نہیں کریں تو ان کی پہلے سے ہی انڈرسٹوڈ ذہن میں ہے کہ یہ کسی کو انہوں نے دینی ہی ہے. بعض اوقات اس کے سامنے ہی اگر اسی کی دی ہوئی چیز آگے تحفہ میں کوئی اتنی محبت سے لایا بالفرض، ٹھیک ہے، یہ اب یہی چیز اٹھا کر کہیں شادی بیاہ میں کہیں بھی کوئی گفٹ پیک آتی ہے نا، اب انہی میں سے کسی اور کو اٹھا کر دے دیا. شرعی طور پر تو ٹھیک ہے، قبضہ کر لیا، آپ دے دیا، لیکن اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی نا. اب اس میں وہی نا، تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. ہاں. اب اس نے تو ون سائڈ ایک صورت بنائی کہ تحفہ دے دی، تو اب اس محبت کو باقی بھی رکھنا ہے. ٹھیک ہے. کہیں یہ نہ ہو کہ بعض لوگ اس حوالے سے یار ان کو دینے کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں، انہوں نے آگے دے دینی، انہوں نے آگے دینا ہوتی ہے، انہوں نے آگے استعمال کرنی ہوتی ہے. یعنی صدقہ خیرات کر لیتے ہیں، ہم ویسے ہی صدقہ خیرات کر دیتے ہیں، یا صدقہ خیرات یا ویسے کسی کو بالفرض دینا. تو اس میں یہی کہ تحفہ دینے والے کی دل کی خوشی کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. جی بالکل. جی مزید. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، آج کل گرمی کی وجہ سے دودھ خراب ہو جاتا ہے، اگر دودھ کے اندر برف ڈال دے تو دودھ بچتا ہے، نہیں تو دودھ خراب ہو جاتا ہے، اور گاہک خریدنے والے بھی کہتے ہیں دودھ کے اندر برف ڈال لیا کریں، ایسا کرنا کیسا؟ شرعی رہنمائی فرما دیجیے. جی، دودھ میں برف ڈالنا. دودھ میں برف ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی مقدار میں برف ہے اتنا لیٹر پانی دودھ کے اندر شامل ہو جاتا ہے. تو اب یہ گویا کہ دودھ میں پانی ملانے والی ایک بات ہے. تو اگر خریدار کو معلوم ہے کہ اس دودھ کے اندر کچھ نہ کچھ مقدار پانی کی ملائی گئی ہے برف کی صورت میں، تو وہ اگر اس دودھ کو لینے پر راضی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ بعض لوگ چھپ کر کچھ پانی الگ سے ڈال دیتے ہیں اور اس طرح دودھ کی مقدار پانی ڈالنے سے بڑھ جاتی ہے اور لوگوں کو وہ یہ شو کرتے ہیں کہ دودھ بالکل خالص ہے. تو اب یہ دھوکہ ہے، ملاوٹ ہے اور یہ ناجائز عمل ہوگا. تو اس طرح سودا کرنا ناجائز اور گناہ کا کام ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں یعنی جو نارمل دودھ کے اندر جو سب کو پتہ ہے بھی کچھ نہ کچھ جتنی مقدار برف ڈالی جاتی ہے تو اس میں کوئی یعنی جو دودھ کو باقی رکھنے کے لیے جو بھی فارمولہ اگر ان کا ہوگا کہ اتنے لیٹر دودھ میں اتنی برف ڈلے گی، تو جو عرفاً پانی یا برف کی صورت میں پانی ملانے کا عرف ہے وہ لوگوں کو بھی پتہ ہے اور لوگ اس کو دھوکہ نہیں سمجھتے. یعنی یہ ملاوٹ جو لوگوں کے سامنے یا ان کے علم میں ہے، یہ ملاوٹ پھر دھوکہ نہیں ہے. تو اس طرح خرید و فروخت میں حرج نہیں ہوگا. جی. آرٹیفیشل پلکیں لگانے کا کیا حکم ہے؟ آرٹیفیشل جو پلک ہیں تو یہ لگانا اس وقت صورت میں جائز ہوگا جبکہ انسانی بالوں کی وہ آرٹیفیشل پلکیں نہ بنی ہوں، نہ خنزیر کے بالوں کی بنی ہوں،
دیگر جو حلال جانور ہیں ان کے بالوں کی یا دیگر جانور پلاسٹک وغیرہ جو عام طور یا بعض اوقات یہ پلاسٹک یا کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہوتی ہے جو اصل بال بھی نہیں ہوتے، نہ وہ انسانی بال ہوتے ہیں نہ کسی جانور کے بال ہوتے ہیں، کوئی آرٹیفیشل چیز ہوتی ہے، تو ان کے ذریعے پلکیں مصنوعی لگانے میں شرن حرج نہیں ہے۔ البتہ ایک خیال یہاں پر یہ رکھنا ہوگا کہ یہ جو پلک مصنوعی لگائی جاتی ہیں تو یہ قدرتی پلکوں کے اوپر چپکا دی جاتی ہیں، ایک گم جو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے اس کے ذریعے وہ چپک جاتی ہے۔ اب جب وضو کریں گے تو وضو کرنے میں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ جب چہرہ دھوئیں گے تو چہرہ دھونے میں یہ جو آرٹیفیشل پلکیں لگی ہوں گی تو اس کے نیچے جو پپوٹے کی کھال ہے باریک سی جس پر یہ چپکی ہوئی ہوں گی اس حصے پہ پانی نہیں پہنچے گا۔ اب ہو سکتا ہے کہ پلکیں تو مطلب وہ تر ہو جائیں اور ان پہ پانی اچھی طرح پہنچ جائے، لیکن جو چپک کی ایک آؤٹ لائن لگی ہوتی ہے اس کے نیچے آنکھ کے پپوٹے پہ پانی نہیں پہنچے گا تو پھر وضو نہیں ہوگا۔ تو جب بھی وضو کرنے کا موقع ہوگا تو یہ پلکیں ہٹانی ہوں گی، اور پلکیں ہٹانے کے بعد بھی بعض اوقات کچھ اس کی چپک وہ جلد پر لگی رہ جاتی ہے، تو اس کو بھی تھوڑا سا رب کر کے رگڑ کے اس کو ہٹانا ہوگا۔ جیسے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی زخم ہوتا ہے پٹی چپکا دیتے ہیں، اب زخم صحیح ہو گیا اب پٹی کی حاجت نہیں رہی تو اب وہ اس کے بعد اس کی ایک چپک کی وہ بھی اپنے اثرات چھوڑ جاتی ہے پٹی وہ چپک کی ہلکی سی ایک آؤٹ لائن بن جاتی ہے، تو اب اس کی وجہ سے پانی اس کے نیچے کھال پہ نہیں پہنچتا۔ عام طور پہ جیسے بلڈ ٹیسٹ کروانے کے لیے جی ایسے ہی جب بلڈ ٹیسٹ کروانے کے لیے بلڈ لیا جاتا ہے سرنج میں تو پھر فوری طور پہ اس کو چپکا دیا جاتا ہے روئی لگا کے، کاٹن لگا کے۔ اب وہ ایک آدھ گھنٹے بعد اگر کوئی ہٹائے گا تو وہ چپک کچھ نہ کچھ آؤٹ لائن اس کی رہ جاتی ہے، تو اس کو کھرچنا ہوگا اور اس کو ہٹانا ہوگا تاکہ وضو درست ہو سکے۔ یعنی ان چیزوں میں بعض اوقات وہ نارمل لوگ یہی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ لگا سکتے ہیں، اس کے پیچھے یہ وضو والا اور یہ غسل والے سارے معاملات ذہن مطلب یہ فیشن تو اپنی جگہ، لیکن ہمیں شریعت مطہرہ کے دیگر احکام کو بھی توجہ میں رکھنا ہے کہ یہ ہم نے لگا تو لیا لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، وضو غسل پہ کوئی حرج تو نہیں آئے گا۔ جی ہاں بالکل، اسی طریقے سے بعض خواتین نیل اپنے مصنوعی ناخن لگا لیتی ہیں، جی ہاں اب اس کے لیے وہ کوئی نہ کوئی ایسی چپکانے کی چیز استعمال کی جاتی ہے، اس کے بعد اس کو کھینچ کے ہٹا بھی دیا جاتا ہے، لیکن وہ جو چیز ناخن پہ چپکائی گئی ہے وہ بآسانی ہٹ سکتی ہے تو اس کو ہٹانا ہوگا۔ اس کو ہٹانا۔ اور کئی ایسے ہیں کہ جو بالوں کی ویگ استعمال کرتے ہیں یا مصنوعی بال مصنوعی باغ لگاتے ہیں۔ اب یہ بھی انہوں نے مجھے بھی ایک نے دارالتا میں آ کے باقاعدہ دکھایا ہے، بولے یہ مفتی صاحب یہ تو ٹھنڈک میں محسوس ہوتی ہے، اوپر جالی تھی جالی نہائیں تو بھی ٹھنڈک بھی لگتی ہے، سب کچھ ہے بالکل، یہ آپ دیکھیں میں نے کہا لے کے آئیے گا، ٹھیک ہے لے کے آ گئے، وہ لے کے آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ یوں، اب وہ پوری اس کے گول یعنی باقاعدہ چپکنے والی، اور وہ ایسے چپکے بھی نہیں، پورا سر کا وہ حصہ گنجا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی ان کی اپنی جو بھی سلوشن ہے وہ لگا کر پھر کر کے اس کو چپکایا جاتا ہے۔ اب وہ 15 دن کے لیے فکس ہو گئی، 15 دن چلے 20 دن چلے، اب عام نہانا دھونا تو اس میں ہو جائے گا، لیکن وہ پوری جو کیپ کی طرح جس نے پورا اس کو رکھنا ہے سنبھال کر تو وہ چپکا ہوا حصہ ہے۔ تو ان چیزوں میں لوگوں کی اس طرف عام طور پہ توجہ نہیں ہوتی اور یہ کر بھی دیتے ہیں، پھر 15 دن مسلسل اب اس میں غسل کے لیے، یعنی کیا کہیں گے آپ؟ اب ایسی صورت میں یہ جو اگر چپک والا حصہ ہے تو یہ جو غسل اگر فرض ہو جائے تو غسل فرض ہونے کی صورت میں سر کے بال اور جو کھال سر کی ہے ان مردوں کے لیے بالخصوص کہ بالوں کی جڑ اور بالوں کی نوک یہ مکمل، اور سر کی کھال یہ بھی دھلنا یہ ضروری ہے۔ تو اگر ایسی کوئی چیز سر پہ چپکائیں گے جس کے نیچے پانی نہ پہنچتا ہو تو پھر ایسی شے کو استعمال کرنا ہی جائز نہیں ہوگا۔ تو بہرحال ہمیں کوئی بھی اپنے زیب و زیبائش والے کام کرنے ہوں تو ساتھ ہی ساتھ اس کے بیک گراؤنڈ میں شرعی احکامات کہیں پامال تو نہیں ہو رہے، کہیں شرعی خلاف ورزی تو لازم نہیں آئے گی، تو ہمیں مکمل طور پہ اپنے کسی بھی معاملے کو شریعت مطہرہ کے خلاف نہیں کرنا۔ جو خواتین امید سے ہوں تو رمضان شریف کے روزوں کے حوالے سے ان کے لیے کیا حکم ہے، بالخصوص جب کہ ولادت کے مہینے قریب ہوں؟
اس میں شریعت مطہرہ نے عورت کی کنڈیشن پر اس مسئلے کو موقوف رکھا ہے. یعنی اگر عورت کی کنڈیشن ایسی ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی وجہ سے خود اس کی اپنی جان کو نقصان پہنچ سکتا ہو، یعنی صحیح اندیشہ جس کو کہیں، اور یا جو بچہ ہے اس بچے کو نقصان پہنچنے کا اگر قوی اندیشہ ہے، تو پھر اس صورت میں شریعت مطہرہ نے عورت کے لیے اس حالت میں یہ اجازت دی ہے، رخصت دی ہے کہ یہ ماہ رمضان المبارک گزرنے کے بعد جب ان معاملات سے فارغ ہو جائے تو پھر ماہ رمضان کے ان دنوں کی جن میں روزے نہیں رکھ پائی ان کی قضا کرے گی. اور بعض خواتین کو بعض اوقات آخری دنوں میں بھی کوئی روزہ رکھنے میں کوئی تکلیف، نہ اپنے لیے کوئی تکلیف کا کوئی خطرہ ہوتا ہے، نہ ہی بچے کے حوالے سے کوئی تکلیف کی کوئی صورت بنتی ہے. اور عمومی اعتبار سے یہ جو اس پروسیس میں خواتین لیڈی ڈاکٹر سے بھی رابطے میں رہتی ہیں، تو وہاں سے بھی پتہ چلتا رہتا ہے کہ بچہ ماشاءاللہ بالکل پرفیکٹ صحیح جا رہا ہے. تو اس حوالے سے بھی خواتین اپنے اور بچے کے حوالے سے جب مطمئن ہیں کہ کوئی خطرہ نہیں ہے تو اب ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھنا ان کے لیے ضروری ہوگا. محض امید سے ہونا یہ روزہ چھوڑنے کے لیے رخصت نہیں ہے. اسی طرح جو دودھ پلاتی وہ بھی ان کے لیے بھی بعض اوقات ہے کہ بچہ چھوٹا ہے تو دودھ پلانے پہ اس پہ بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ نہ رکھا جائے روزہ. ہاں، تو اس میں بھی وہی دو صورتیں ہیں کہ اگر بچے کی جان کا کوئی خطرہ نہیں ہے، بچے کو دودھ بھی فراہم کیا جا رہا ہے، بعض صورتوں میں بچہ کوئی آلٹرنیٹ کوئی دوسری صورت غذا کی اس کو دودھ کا جو پاؤڈر ملتے ہیں دودھ بنانے کے، اس سے اس کی نشو و نما ہو رہی ہے، تو اس صورت میں بھی عورت کو پھر روزے رکھنے ہوں گے. اور اگر ایسا معاملہ ہے کہ بچے کو اور کوئی غذا موافق نہیں ہے، وہ مدر فیڈ پر ہی ہے اور ماں کو دودھ پلانے کی وجہ سے اتنی کمزوری ہو جاتی ہے کہ مطلب وہ روزہ پورا کرنا دشوار اور بچے کی غذا مکمل ہونے میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہوں، تو اب اس صورت میں بھی شریعت مطہرہ نے عورت کو ان دنوں میں جس میں یہ عارضہ لاحق ہو اور روزہ بعد میں رکھنے کی اجازت عطا فرمائی. جی مزید ویڈیو سوال. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ایک بندہ بزنس کے حوالے سے سفر کرتا رہتا ہے تو مسلسل سفر کرنے کی وجہ سے اسے یاد نہیں ہے کہ قصر نمازیں اس کی کتنی قضا ہو گئی ہیں، تو اس کا ادا کرنے کا طریقہ ارشاد فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ. جی قصر نمازیں کتنی قضا ہیں یہ بھی بتائیں، اور کیا سفر میں جو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں تو پھر ان کو قصر ہی پڑھنا ہے؟ اپنے شہر آ گئے اب بھی قصر ہی کریں گے؟ سفر کی حالت میں جو نمازیں قضا ہوئی ہیں تو ان کو جب ادا کیا جائے گا تو وہ اسی رکعتوں کی تعداد کے مطابق ادا کرنا ہوگا جو سفر کی صورت میں قصر کے احکام ہیں. یعنی ظہر، عصر اور عشاء کے جو 4 فرض ہوتے ہیں ان کی قضا اب مسافر کو کرنی ہے. یعنی اب وہ سفر کی حالت میں قضا ہوئی تھیں، اب یہ چاہے سفر میں ہے یا اپنے علاقے میں ہے تو اس کو 2 رکعتوں کے حساب سے ہی ان کی قضا کرنی ہے. اب کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے اتنے بکثرت سفر کیے ہیں اور میں کبھی ظہر نہیں پڑھتا تھا، کبھی عصر، کبھی عشاء نہیں پڑھتا تھا، تو اس کو ان کی کاؤنٹنگ کرنی ہوگی، ظن غالب کرنا ہوگا، قوی گمان کرنا ہوگا کہ میرے سفر کتنے کتنے دن تک ہوتے رہے ہیں اور اس میں کبھی ظہر پڑھی، کبھی عصر پڑھی، کبھی عشاء پڑھی. تو اتنی کاؤنٹنگ کم سے کم کر لے کہ ایک تخمینہ لگائے کہ اکثر تعداد اس کے کاؤنٹ میں آ جائیں کہ اتنی میں نے ظہر، اتنی عصر اور اتنی عشاء یہ میری سفر کی حالت میں قضا ہوئی تھیں، تو اتنی کاؤنٹنگ کے مطابق اس کو 2 رکعتیں کر کے ظہر، عصر اور عشاء کو قضا کرنا ہوگا. اور یاد رکھیں کہ سفر یہ نماز کے قضا کرنے کے لیے کوئی عذر نہیں بنتا. نماز حضر یعنی آپ اپنے شہر میں موجود ہیں تب بھی پڑھنی ہے، سفر میں ہیں تب بھی آپ کو نماز پنجگانہ وقت پر ادا کرنا ضروری ہے. سفر کی حالت میں اگر کوئی عام نارمل قضائے عمری پڑھتا ہے تو اس کو کتنی پڑھنی ہوگی؟ سفر کی حالت میں اگر کوئی اپنے شہر میں جو نمازیں اسے نہیں پڑھی تھیں ان کی قضا کرنا چاہتا ہے تو وہ 4 رکعتوں کے حساب سے ہی کرے گا. یہ ایسا نہیں ہے کہ ابھی جو کنڈیشن ہے یعنی مسافر ہے تو مسافر گزشتہ عرصے کی جو اپنے گھر میں رہ کے نمازیں نہیں پڑھی تھی تو ان کی وہ 2 رکعت کے ذریعے قضا کرے گا، ایسا نہیں. جس حالت میں نماز قضا ہوئی تھی یعنی اپنے گھر میں تھا
وہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا، اپنے شہر میں تھا، نمازیں نہیں پڑھتا تھا، تو 4 رکعتیں ظہر اثر عشاء کی اس کے اوپر قضا ہیں لازم۔ اب یہ چاہے تو اپنے شہر میں پڑھے گا تب بھی 4 پڑھے گا، سفر کی حالت میں قضائے عمری بعض لوگ روٹین بنا لیتے ہیں، تو وہ سفر کی حالت میں بھی اگر وہ قضائے عمری روٹین وائز ادا کر رہے ہیں تو وہ 4 رکعتیں ہی ادا کریں گے، کیونکہ یہ وہ نمازیں ہیں جو اپنے شہر میں رہتے ہوئے قضا ہوئی تھیں، اور جو نمازیں سفر کی حالت میں قضا ہوئی ہیں تو جس حالت میں نماز قضا ہوئی تھی اسی کی رعایت کرتے ہوئے انہیں نماز ادا کرنی ہے۔ تو سفر کی حالت میں قضا ہونے والی ظہر اثر عشاء ان کی قضا 2 رکعتیں ہوں گی، اور اپنے شہر میں رہ کر قضا ہونے والی جو نمازیں ان کی 4 رکعتیں قضا کرنی ہوں گی۔ الکوہل والی چیزیں یوز کرنا کیسا ہے، کیا کہتے ہیں؟ اب انہوں نے پوچھا نہیں ہے بیرونی اور کھانے پینے کی، یہ کیا؟ الکوہل کا جو خارجی استعمال ہے، دارالفتہ اہل سنت کی رائے یہی ہے کہ اس کا جو خارجی استعمال یعنی باڈی اسپرے کے ذریعے ہو، یا جو ہمارے گھروں میں رنگ روگن ہو رہے ہوتے ہیں، کلر ہو رہے ہوتے ہیں، پالش ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں بھی الکوہل کا استعمال ہوتا ہے۔ تو الکوہل کا یہ جو خارجی استعمال ہے یہ جائز ہے، اگر جسم پہ کپڑے پر کسی جگہ الکوہل لگ جائے تو اس سے جسم یہ کپڑا ناپاک نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کا جو داخلی استعمال ہے یعنی الکوہل پینا، تو الکوہل پینا بعض طور پہ تو یہ شراب پینے کے ہی مترادف یوز ہوتا ہے، جی ہم تو شراب کو ہی الکوہل وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ناجائز ہے۔ شراب پینا ناجائز، الکوہل نشہ آور مشروب پینا ناجائز۔ البتہ کچھ مقدار بعض دواؤں میں الکوہل کی ڈالی جاتی ہے، وہ دوا کو اس کی خوبی کو اس کو دیر پا رکھنے کے لیے اسے ایک مقدار ڈالی جاتی ہے۔ تو الکوہل کا دواؤں کی حد تک جو استعمال ہے، وہ جو داخلی استعمال ہے یہ دواؤں کی حد تک جائز ہے، دوا کے علاوہ الکوہل پینا یہ جائز نہیں ہوگا۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے ہمارا پروگرام ملاحظہ کیا ہے، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ دارالفتہ اہل سنت سے اپنے آپ کو مربوط رکھیں۔ ہمارے سلسلے کا وقت تو اپنے اختتام کو پہنچا ہے، کئی طرح کے شرعی مسائل بھی آپ کو درپیش ہوتے ہیں، بالخصوص ابھی زکوٰۃ کے اور رمضان شریف میں بطور خاص روزوں کے حوالے سے کئی ایسے مریض بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں روزہ رکھنا رخصت ہے نہیں ہے، اور جس طرح کے سوالات بھی کچھ ہم نے شامل کیے ہیں۔ تو دارالفتہ کا نمبر اپنے پاس آپ سیو رکھیے۔ جن شہروں میں باقاعدہ دارالفتہ اہل سنت قائم ہیں تو آپ براہ راست بھی وہاں جا کر دارالفتہ اہل سنت سے تحریری طور پر فتویٰ بھی حاصل کر سکتے ہیں، زبانی سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو شریعت مطہرہ کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر اور ان پر درست طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہادیوں رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔